أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين علیہم السلام. درود بر محمد و آل محمد. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے آج اس محفل میلاد میں شریک ہیں، اور اس محفل سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. وہ رزق جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، بلکہ اس محفل میلاد سے جو رزق آپ اور میں پا رہے ہیں یہ بے عین ہی وہی رزق ہے جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. یعنی پروردگار عالم جس مقام عالی پر آپ کو اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہنچنا ممکن نہ تھا اگر درمیان میں یہ رزق شامل حال نہ ہوتا جو ہمیں اس محفل سے مل رہا ہے. یہ کون سا رزق ہے؟ یہ دین شناسی کا رزق ہے، یہ خدا شناسی کا رزق ہے. اور اس اعتبار سے آج کا یہ دن جو آپ اور ہم منا رہے ہیں، میں اکثر اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں اور اکثر مجالس میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ چاہے دن ولادت کا ہو یا دن شہادت کا ہو، کسی بھی عنوان سے جو دن منایا جا رہا ہے اصلاً امامت کا دن ہوتا ہے. یعنی ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے 1447 ہجری میں ابھی کرنا کیا ہے. یقیناً اس امر کے لیے ہم متوجہ ہیں قرآن کریم کی طرف کہ گزشتہ انبیاء کے ادوار جو گزرے اس میں ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے کیا کام کیا اور اپنے زمانے کے نبی کی مدد اور نصرت کیسے کی. اور یہی چیز ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے جو شاگرد ہوتے تھے، واقعتاً جسے میں شاگرد کہہ رہا ہوں، شارٹ کورس والے نہیں، جو سیریس شاگرد ہوا کرتے تھے، ان کا اسلوب کیا تھا، امام علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسا تھا. اور امام جب کسی کو پسند فرماتے تھے یا کسی کے کام کی تعریف کرتے تھے تو وہ کیا کر رہا ہوتا تھا کہ امام کو وہ پسند تھا کہ مجھے ایسا شخص چاہیے. ہم ان مجالس کو پسند کر رہے ہیں، مجالس
چونکہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے، میں جیسے ہی مجلس کہتا ہوں تو ذہن میں اسی انداز کی ایک مجلس آ جاتی ہے، سوگ کا عنوان آ جاتا ہے۔ جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ امام فرما رہے ہیں کہ ہم ان مجالس کو پسند فرماتے ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، کہ جب لوگ ہمارے، اب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں، بہت توجہ، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے، کلام کا وہ امام ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے علوم کو سیکھو، انہیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ گویا تم لوگ نہیں ہو، لوگ اور ہیں، تم اور ہو، تم خاص ہو، وہ ناس ہیں، وہ عام ہیں، تم خاص ہو۔ کیوں؟ تمہاری نسبت ہم سے ہے، تو تم ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے، یقیناً اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ کو اور مجھے سمبل بننا ہے دوسروں کے لیے۔ گویا امام مجھے اپنا سفیر کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے ایمبیسڈر ہو، کہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ گھڑی پر نظر رکھتے ہوئے مطالب بہت سے ہیں، بیان کرنا چاہتا ہوں جتنا مختصراً بیان کر سکا، اور وہ یہ، بہت توجہ، کہ خاص امام رضا علیہ السلام کا جو عنوان میں نے آج اس محفل میلاد کا قرار دیا ہے، اسی انداز سے روشنی لیتے ہوئے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے، وہ ہے قرآنی بصیرت اور امام رضا علیہ السلام کا اسلوب مقاومت۔ یعنی آپ کے زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقاومت کا اسلوب کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے، کس طریقے سے امام علیہ السلام نے مقاومت فرمائی ہے، اور خاص قرآنی بصیرت کس انداز سے ہمیں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے پاس روایت جیسے موجود ہے، العلی مع القرآن و قرآن مع العلی، وہ رسول اللہ جناب امیر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کیونکہ سامنے ہی موجود ہے، بیان ہو رہا ہے۔ وگرنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر امام اگر کتاب کی شکل دے دو تو قرآن بن جائیں گے، اور اگر قرآن کو کسی رجل کی شکل میں ڈال دو تو امام زمان بن جائیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہی ہے۔ اور اگر موقع ہوا تو میں نے جہاں سے محفل کو لیا تھا وہیں پر 4 مصرے کہہ کر چھوڑ دوں گا کہ میں نے عالم جذبات سے لے کر میں اس طرح کی خشک باتیں کر رہا ہوں، تو چھوڑوں گا تو وہیں پر آپ کو لے جا کر اس قرآن کی مماثلت سے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انشاءاللہ وقت ہوا تو امام علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا میں آسان کر کے بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، وہ لوگ کہ جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر اپنے اس موضوع کو بیان کروں گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 148 ہجری میں ہوتی ہے۔ 183 ہجری میں امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں کہ جب 7 سے امام کی شہادت ہوتی ہے، اور جو امام کی اپنی شہادت ہے وہ 203 ہجری ہے۔ تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام کی جو مدت امامت ہے اس کا عرصہ 20 سال ہے۔ اب یہاں پر ایک تذکر دینا چاہوں گا کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جیسے ہی 8ویں امام کا نام آپ سنتے ہیں تو فوراً خراسان پہنچ جاتے ہیں، بلکہ امام کا تو لقب ہی شاہ خراسان ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ خراسان۔ کتنا عرصہ رہے امام خراسان میں؟ سوال اچھا ہے۔ تو میں نے جب روایات کو دیکھا، تاریخ کو دیکھا، تو 200 ہجری تک تو امام مجھے مدینہ میں نظر آئے، 200 ہجری تک،
اس کے بعد شہادت 203 ہجری میں ہو رہی ہے. تو یہ جو مدینہ سے نکل کر خراسان تک آنا، اب اس میں سفر بھی ملائیے اور وہاں رہنا بھی ملا لیجئے، تو اگر بہت سے بہت بھی دیکھا جاتا ہے تو 2 سال یا 2.25 سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے. عجب نہیں ہے کہ امام کا نام سنتے ہی خراسان ذہن میں آ رہا ہے، لیکن جو مدت امامت ہے وہ 2 سال نہیں ہے، 20 سال ہے. تو سوال یہ ہے کہ 18 سال امام ہیں، کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مجھے امام کے 18 اقوال یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں. تو میں میلاد میں تو موجود ہوں، لیکن سوچنا ہوگا کہ جس امام کی مدت امامت 20 سال ہے، مجھے ان کے 20 اقوال یاد نہیں ہیں. تو آج امام سے اگر ہم یہ عہد کر لیں، مولا کم از کم 20 احادیث تو آپ کی یاد کروں گا، اور پھر جب اگلے سال جشن میں آؤں گا تو اپنی رپورٹ لے کر آؤں گا کہ 20 یاد کی تھیں، اب آپ ہی دستخط فرما دیجئے کہ میں نے کتنوں پر عمل کر لیا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایسے اگر ایک پر بھی حقیقت میں عمل ہو گیا، امام نے کہہ دیا، تو بس وہی پروانہ جنت سمجھ کر رکھ لیجئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 18 سال امام ہے، کہاں ہیں؟ مدینہ میں. کیوں؟ وہ بار بار بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ توجہ، اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک پس منظر ہے کہ مأمون امام کو طلب کر رہا ہے خراسان. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے امام علیہ السلام کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں، میں نے کچھ چیزوں کو یہاں سے اسکپ کر دیا جو مجھے بیان کرنی تھی. امام علیہ السلام کا جو دور ہے وہ بہت پرآشوب ہے. 7 امام شہید ہو چکے ہیں. ہارون جیسا ظالم اور جابر شخص ظلم و ستم کی انتہا کر چکا ہے، اور اس پرآشوب دور کے اندر امام علیہ السلام جو ہیں وہ ذمہ داری امامت کو اٹھا رہے ہیں. تو اب امام کو درپیش چیلنجز کیا ہیں اور حالات کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ تھوڑا ہمیں دیکھنا ہوگا. تو معاملہ کچھ اس انداز کا رہا کہ ہارون نے جب اس کے، یوں کہہ لیجئے کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، 2 بیٹے ہیں، ایک امین ہے اور ایک یہ مامون ہے. یہ مامون جو ہے یہ کنیز سے تھا، اور جو امین ہے وہ ملکہ سے ہے. لیکن جسے ہوشیاری کہیں، چالاکی کہیں، میں عقل مندی نہیں کہوں گا، کہ جسے چالاکی کہتے ہیں وہ اس مامون میں زیادہ تھی. تو ہارون یہ سمجھتا تھا کہ میری حکومت کو استحکام دینے کے لیے یہ جو شخص ہے یہ زیادہ موضوع ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے. لیکن چونکہ کنیز زیادہ تھا، اس کو جو عباسی بزرگان تھے وہ اس انداز سے کوئی متبرک اور کوئی قدردانی کی حد سے نہیں دیکھتے تھے، وہ امین کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، اپنی زندگی ہی میں 2 حصے کر دیے. اس کو خراسان کی طرف بھیج دیا اور اس کو بغداد اور ان اطراف میں یہاں پر اس کی حکومت کو جو ہے وہ بیان کر دیا، دے دیا. بعد میں معاملہ ایسا ہوا کہ اس نے سازش کر کے اپنے ہی بھائی کو قتل کروا دیا اور پوری سلطنت کو اپنے قبضے میں لے لیا اس انداز سے. اور پھر وہی جو عموماً سلاطین کا شیوا ہوتا ہے تو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے سوگ میں آنسو بھی بہائے، سب کچھ بہائے، جبکہ قاتل اس نے خود بھیجے تھے اس کو قتل کروانے کے لیے. اب جب اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا تو اب 2-3 مسائل نے جنم لیا. ایک تو وہی علوی تحریکیں جو چلی ہوئی تھیں جو خلفاء کے مخالفت کے اندر تھی، وہ تو اپنی جگہ ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو عباسی بزرگان تھے وہ بھی اس سے ناراض ہو گئے کہ یہ جو اس نے امام علیہ السلام ان کو یہ جو اپنے بھائی کو قتل کروا دیا ہے سازش سے، تو اس سے وہ ناراض تھے. لیکن بہرحال چونکہ وہ بادشاہ ہو گیا تھا، طاقت میں تھا، تو اعلان اس طرح سے بول نہیں رہے تھے، لیکن ناراضگی کا پہلو موجود تھا اور آپس میں کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تیسرا مسئلہ خود امام کا تھا کہ مدینہ میں جہاں امام موجود ہیں وہاں پر لوگ اس کے گورنر کو کوئی منہ نہیں لگاتے تھے، اپنے مسئلے امام سے حل کروا رہے ہیں. تو وہ بار بار خط لکھ رہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خلافت رہ جائے تو اس کا کوئی علاج کرو، میری تو کوئی یہاں پر جسے کہیں کہ اس کی کوئی سے نہیں ہے.
تو یہ تین مسائل جو ہیں سامنے موجود ہیں، توجہ ہے؟ یعنی پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ علوی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں، دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا کہ ابھی بھائی کو قتل کروایا ہے اور عباسی بزرگان بھی خلاف ہو چکے ہیں، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ مدینہ سے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی مسئلے جو ہیں وہ یہ حل کر رہے ہیں، تو ایسا کیا کام کیا جائے؟ تو فضل ابن سہل جو اس کا وزیر خاص تھا، ادھر فضل بن ربی اور ادھر فضل بن سہل، ادھر سے مراد مامون کے پاس فضل بن سہل اور ادھر فضل بن ربی، یہ دونوں ان کے خاص وزراء تھے۔ تو ادھر فضل بن سہل نے پھر یہ چکر چلایا، یہ بیان کیا کہ ایک کام کرو، وہاں سے ان کو خراسان بلواؤ آپ، اور ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، تو تمہیں پتہ بھی چلتا رہے گا کہ کس سے مل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایسا جال بچھایا کہ سامنے بہت اچھا ہے، عزت اور تکریم بھی ہو رہی ہے، لیکن چاہتا کیا ہے کہ ان کو ایک طریقے سے بغیر ہتکڑی بیڑی کے انہیں میں یہاں محصور رکھوں اور ان پر نظر رکھوں، اور علویوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کوئی ایسی پیشکش کروں کہ علوی بھی مجبور ہو جائیں میرے آگے ہتھیار ڈالنے پر۔ تو اس نے کیا چکر چلایا؟ عیسیٰ جلودی، اب یہ تاریخ کا ایک کردار ہے، اس کو بھیجا مدینہ کہ جاؤ امام کو لے۔ اس کو کیوں بھیجا؟ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آپ تو ایک دم سمجھ جائیں گے، بس اتنا سمجھ لیجئے، ابن زیاد کو جانتے ہیں؟ تو یہ اس زمانے کا ابن زیاد تھا، اس قدر ظالم، اس قدر جابر۔ اس کو بھیجا کہ اس کا بس فیس کافی ہے کہ لینے کون آیا ہے، انٹینشن خود پتہ چل جائیں گی کہ اگر نہیں آتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ آیا ہے امام کو لینے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر، اور ایک یہاں سے امام کو گویا بغیر ہتکڑی اور بیڑی کے طلب کیا گیا کہ چلیے آپ کو خلیفہ نے یاد فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا بیان کروں گا، لیکن یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال امام علیہ السلام پھر یہاں آتے ہیں۔ اب یہ سامنے کیا پیشکش کرتا ہے؟ اس نے پیشکش ایسی کی کہ مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر طریقے سے ون ون، یہاں پہ میری ہی فتح ہوگی، چاہے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا، امام کو یہاں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو اس منصب خلافت کی پیشکش کرتا ہوں کہ اپنے اس خلافت کے لباس کو اتار کر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کیا چال ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہوں گی، اگر امام کہے نہیں نہیں مجھے خلافت نہیں چاہیے، تو پھر یہ پلٹ کر علویوں سے کہے گا کہ تم کس کے لیے یہ شورشیں کر رہے ہو، تمہارے امام کو تو خلافت چاہیے ہی نہیں ہے، تو یہ تم کس کی خلافت کے لیے لڑائیاں کر رہے ہو اور ہمارے جو ہے وہ گورنروں کو قتل کر رہے ہو، اور یوں ہو رہا ہے اس طرح کے معاملات۔ اور اگر امام علیہ السلام لے لیتے ہیں، جو کہ اس کو بھی پتا تھا کہ نہیں لیں گے، بہت توجہ، تو امام تو ویسے ہی گھرے ہوئے ہیں یہاں پر، اور امام کو کسی طریقے سے زہر دے کے شہید کر کے ایک طرف ہو جائے گا معاملہ۔ بھائی ہم نے تو ان کو پیشکش کی تھی بہرحال۔ اب امام علیہ السلام اگر ہاں کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر بلنٹلی نو کر دیتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے۔ کیا کریں امام؟ یہاں امام علیہ السلام کی وہ مقاومت کا انداز نظر آیا کہ حقیقت کو بھی واضح رکھنا ہے، اپنے حق کا دفاع بھی کرنا ہے، اور اس کے چہرے پر جو یہ تقدس کا لباس جو اس نے نقاب ڈالا ہوا ہے اس کو بھی نوچ کر اتار دینا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی۔ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو خلافت پیش کرتا ہوں، لے لیجئے۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے پروردگار، حمد ہے تیری کہ جس نے ہماری اس چیز کی حفاظت فرمائی، اس حق کی حفاظت فرمائی جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے پہلے یہ بیان کر دیا کہ یہ جو مجھے دل میں دینے کی آفر کر رہا ہے، یہ وہی چیز ہے جو میرا حق ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر پلٹتا ہے، امام پلٹتے ہیں مامون کی طرف اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بہت توجہ، کہتے ہیں اے مامون، اگر یہ خلافت تمہاری ہے اور اللہ نے تمہیں خلافت کے لیے منتخب کیا ہے، تو کیا حق پہنچتا ہے تمہیں
کہ جس چیز کو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم کسی اور کو دے رہے ہو، اور اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں وہ تم اٹھا کر کسی اور کو دے رہے ہو۔ یہ ایک ایسا جملہ امام نے اختیار فرمایا کہ مامون پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، وہ یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ بھرے دربار میں اس قسم کا کلام سننے کو ملے گا، کہ اگر مامون اس انداز سے دونوں صورتوں کے اندر زیر ہو گیا کہ کس طریقے سے تم اس چیز کو کسی غیر کو دے رہے ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اس نے اپنے اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر دوسرا جو ہے اپنی چال چلی اور کہا کہ پھر آپ ولی عہدی جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ وہاں امام علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن جب اس نے زور دیا تو پھر کچھ شرائط رکھی، اور وہ شرائط ایسی ہیں، کہا ان شرائط پر میں ولی عہدی قبول کر لوں گا۔ اور وہ شرائط کون سی تھیں؟ ان میں چند شرائط یوں تھیں کہ نہ میں کسی کو کسی عہدے پر رکھوں گا، نہ میں کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا۔ حکومت کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر اپنا انپٹ جسے کہیں، کہ نہ میں کسی چیز کی توثیق کروں گا، نہ میں کسی کو سامنے کنفرنٹ کروں گا کہ میں جا کر اس چیز کو روک رہا ہوں، یعنی کوئی بھی پارٹ پلے نہیں کروں گا حکومت کی اس مشینری میں، تو پھر میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ امام نے وہی امور بیان کیے کہ جو ایک ولی عہد کا کام ہوا کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ ولی عہد کس کام کا ہوگا کہ جو یہ تمام کام نہیں کر رہا، تو پھر تو وہ فقط ایک ربر اسٹیمپ نام کا ہی ولی عہد ہوگا۔ یہ خود امام علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات بیان فرما دی کہ دیکھو یہ جو مامون ہے جو مجھے ولی عہدی کی پیشکش کر رہا ہے، عمر میں بھی یہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 20 سے 25 سال کا فرق ہے امام سے۔ امام جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، تو چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو ولی عہد بنا رہا ہے، کیا مطلب؟ تو یہ خود بیانیہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے، اور یہ امام علیہ السلام کا کریکٹر اسیسینیشن ہے جو یہ کر رہا ہے تاکہ تقدس امام کا کم ہو۔ لیکن مکروہ ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنا مکر کر رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، جس سے امام علیہ السلام کی حقانیت میں مزید روشن ہو کر عوام الناس تک پہنچ رہی تھی۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اس انداز سے امام علیہ السلام نے امور امامت کو انجام دیا۔ اب آئیے ایک سوال کی طرف، اور پھر جلدی سے پھر میں اپنے قرآنی اسلوب کی طرف جاؤں گا کہ امام علیہ السلام 18 سال وہاں موجود ہیں، نہیں آ رہے کیوں؟ جبکہ یہاں پر آنے کے بعد ہم نے دیکھا امام نے مناظرے کیے ہیں، امام کو فتح حاصل ہوئی ہے اور امام کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ امام پہلے ہی آ جاتے یہاں پر، نہ کیوں؟ سوال اپنی جگہ بہت ویلڈ ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، بہت توجہ، جواب بہت آسان ہے۔ جائیے ہوم ورک دے رہا ہوں، کیجئے۔ جو لوگ تاریخ سے شغف رکھتے ہیں انشاءاللہ، مولانا بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے انشاءاللہ، ائمہ کے پہلے امام سے لے کر 7ویں امام تک شاگردوں کی ذرا فہرست تو بنائیے، ہوم ورک ہے۔ اور لیکن شاگرد کون سے؟ شاگرد، پھر کہوں گا شارٹ کورس والے نہیں، جو واقعی حقیقی شاگرد ہیں ان کی ذرا فہرست بنائیے۔ جب بنا لیجئے گا اس کے بعد اکیلے 8ویں امام کے شاگردوں کی فہرست بنائیے گا، اور آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہ تمام فہرست ایک طرف ہوگی اور اکیلے 8ویں امام کے شاگردوں کی فہرست ایک طرف نظر آئے گی۔ 303 کے نام تو خود پڑھ چکا ہوں آغا، اور شاگرد بھی کیسے؟ علی بن محسیار، 35 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، 35 بکس۔ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے کتاب لکھ رہا ہو آسان ہے؟ ہم سے تو ایک پیپر نہیں لکھا جاتا تھا، ایک پیپر اپنے استاد کے سامنے لکھ کر بیان کریں، اور جب تھیسس ڈیفینڈ ہوتا تھا تو اس میں یقیناً جسے وہ کانپے ٹانگ رہی ہوتی تھی وہ یوں ہوتا تھا۔ تو اس انداز سے تو کیا کہیں، 35 کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے علی بن محزیار نے، اور کتاب النکاح، کتاب الصوم،
کتاب الصلاۃ، جب تقریباً 25 سال پہلے میں اس موضوع پر تحقیق کر رہا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے. یہ کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الصلاۃ، کیا علی بن مہزیار کو کوئی اور موضوع نہیں مل رہا تھا؟ یہ فقہ میں ہی کیوں اتنی کتابیں لکھ رہے ہیں؟ پتہ چلا کچھ گروہ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے یہ کام وام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز اور یہ احکامات، یہ فقہ، یہ بات پرانی چیز ہو گئی، ہم تو بس نام لے کر پہنچ جائیں گے. یہ فکر جب رائج ہوئی تو علی بن مہزیار نے کتابوں پر کتابیں لکھ کر گویا احکامات فقہی کو محفوظ کیا تاکہ ائمہ سے جڑے رہیں ان کے شیعہ اور بھٹکنے نہ پائیں. تو گویا یہ جو شاگرد تھے یہ 303 شاگرد نہیں تھے، 303 یونیورسٹیز تھیں جو کہ اتنے علوم لوگوں میں پھیلا رہی تھیں، جس پر امام فخر فرما رہے کہ اس سے ہمارے امر کو یقیناً زندہ کیا جا سکتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ آپ کا اور ہماری پہچان ہونی چاہیے آغا. یعنی شیعوں کی پہچان علم ہے. امام بارگاہ کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ امام بارگاہ یعنی امام کی بارگاہ. تو جو امام بارگاہ کو کوئی مکان تو نہیں سمجھتے ہیں نا خدا نخواستہ کہ 4 دیواری ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک، یہ امام کی بارگاہ ہے. نا، امام کی بارگاہ یعنی تمہارے ملک میں امام بارگاہ نہیں ہوتی ہے، امام کی بارگاہ میں تمہارا ملک ہوتا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر تم حدود اور بیان نہیں کر سکو گے کہ یہاں سے یہاں تک امام بارگاہ ہے، کہاں سے کہاں تک امام کی بارگاہ ہے. یہ تو آپ اور ہمارے فہم میں بھی نہیں آ سکتا. درود بر محمد و آل محمد. امام رضا کی امامت کی حدود بیان کرو گے جو رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں. تمہیں عالمین کی حدود نظر نہیں آ رہی ہوں گی، ان کے نمائندگی کی تمہیں حدود نظر آئیں گی. تو پس عزیزوں، اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو آپ کی اور ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے؟ علم ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری پہچان کچھ اور بنی ہوئی ہے. آپ کسی آبادی سے گزر رہے ہوں اور پکوان سینٹرز نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے گا کوئی امام بارگاہ آنے والی. بیگیں جہاں چڑھی ہوئی ہوں، کھانا پک رہی ہوں، برتن شرتن بہت ہوں، بس سمجھ جائیے کہ کوئی امام بارگاہ ہے. عموماً ہم جب امام بارگاہ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہمیں جب پکوان نظر آتے ہیں بھائی صحیح ہے قریب آ گئے ہیں. کیسے پتہ چلا گا آپ کو؟ نہیں، یہ پکوان آ گئے نا، یہیں پر کہیں مجلس وغیرہ کا سلسلہ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہچان تو علم سے ہونی چاہیے تھی، علم دوستی سے ہونی چاہیے تھی. آج میں دیکھتا ہوں کتابوں سے ہمارا بچہ دور ہے، بک سے دور ہے، فیس بک سے قریب ہے، بک سے دور ہے. اور جب بک سے دور ہو گیا ہے، فیس بک سے قریب ہو گیا ہے، خدا جانے کیا کیا چیٹنگ کر رہا ہے. یاد رکھنا جوانوں، آج تو فیس بک سامنے ہے نا، وہ جو کل کا دن آنے والا ہے، اور پھر سامنے جو بک رکھی جائے گی. ناؤ دس از دا ٹائم فار فیس دا بک. پھر فیس بک نظر نہیں آئے گی، پھر اس بک کو فیس کرنا ہوگا جو ہمارے سامنے کھولی جائے گی، جس میں ایک ایک شے لکھی ہوئی ہوگی کہ کیا 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 نہیں کیا، سب کچھ موجود ہوگا. بس تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو اس انداز سے تیار کیا. القابات بہت ہیں امام کے ماشاءاللہ. رضا امام کا لقب ہے. امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو. آپ کے امام کا لقب ضامن آہو ہے. کیا معنی؟ ہرن کے ضامن. مجھ سے ایک بزرگ نے سوال کیا تھا، یہ خود توفیق پروردگار ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم اور پوچھنے والے بزرگ ماشاءاللہ بڑا مطالعہ، اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا قبلہ سمجھ میں نہیں آتا، ہرن کے ضامن یہ کیا فضیلت ہوئی؟ سمجھ میں آیا؟ دوسرا ہوم ورک دے رہا ہوں. جتنے القابات بیان کیے جاتے ہیں نا ائمہ کے، لقب کو نہ دیکھیے گا، بہت توجہ، لقب کے پیچھے جو قصہ ہے اس کو دیکھیے گا. اس میں نظر آئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا ہیں آپ سے، اور خود امام زمان کا ان سے کیا تعلق ہے. ضامن آہو ہرن کے ضامن تو ہیں، لیکن ہرن کے ضامن ہونے والے واقعے کے پیچھے قصہ کیا ہے، جب وہاں نظر چلی جائے گی پھر سمجھ میں آئے گا کون ہے امام رضا.
جوانوں کے لیے بیان کروں، بزرگوں کو تو واقعہ معلوم ہے، ان کو تذکر دوں گا واقعے کے اندر، اور جوانوں کو واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ مرو ایک جگہ ہے عراق کے باؤنڈریز کے اندر، اگر جاتے ہیں حدود کے اندر جو سرحدیں ہیں، درمیان میں ایک جگہ ہے، شکارگاہ رہی ہوگی کبھی، کوئی شکاری ہے جو ایک ہرنی کو قید کر کے جال میں لے کر جا رہا تھا۔ اچھا، امام وہاں موجود تھے، ہرنی نے آنکھوں میں کیا امام سے کہا، یہ دیکھیے، یہ ہے امام زمان۔ اچھا، میں بار بار امام زمان کہہ رہا ہوں، امام زمان یعنی زمانے کا امام، 8ویں امام کا دور، یعنی 183 ہجری سے لے کر 203 ہجری کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس میں امام کون؟ 8ویں امام۔ تو اس زمانے کے امام وہاں موجود ہیں، اور ہرنی نے امام کو دیکھا اور آنکھوں میں ہی اپنی زبان میں کچھ امام سے کہا۔ امام علیہ السلام نے اس شکاری کو روکا اور کہا، ایسا کری، ذرا قریب آؤ۔ کہا، اس کو تم کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ کہا، کیوں؟ کہا، یہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، تو یہ ان کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ کہا، اگر یہ واپس نہ آئی تو؟ کہا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ کہا، ضمانت دیتے ہیں؟ توجہ۔ کہا، ہاں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہرنی نے امام سے گویا اپنی زبان میں کہا تھا کہ میں ان بچوں کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی، اور اس عہد کو جو اس نے ایک جانور نے اپنے وقت کے امام سے کیا کہ میں یہ کر کے واپس آ جاؤں گی، تو امام نے اس قول کو قبول کر کے اس کے ضامن ہو گئے۔ شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی جھاڑیوں میں آگے۔ کچھ دیر گزر گئی، اب یہ ذرا ادھر ٹہلنا شروع ہوا کہ ہاتھ سے آیا ہوا شکار چلا گیا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ امام نے ٹوک دیا، اس کو تو نہیں پتا نا یہ کون ہے۔ کہا، جلدی نہ کرو، دیکھو وہ سامنے جھاڑیوں میں وہ آ رہی ہے، اور وہ واپس آئی۔ یہ منظر جب اس نے دیکھا، اس پر اتنا روب طاری ہوا، کہا، آپ کون ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس انداز سے اس وقت اس نے اس ہرنی کو کہا، نہیں، اب مجھے یہ نہیں چاہیے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیے مورال کیا ہے اس پورے واقعے کے اندر، سبق کیا ہے؟ توجہ۔ اب ذرا واقعے کے پس منظر میں جائیے، گہرائی میں جائیے۔ امام زمان سے کیا ہوا عہد اگر تم نبھا رہے ہو تو تمہارا ضامن خود وقت کا امام ہے۔ اگر ایک جانور اپنے امام سے عہد نبھاتا ہے تو وہ ضامن آہو امام کا لقب ہو رہا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، 1447 ہجری میں اگر تم اپنے وقت کے امام سے عہد کرتے ہو، روز فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہو، بتاؤ اس دن تمہارے ضامن امام زمان ہیں یا نہیں ہے؟ درود بر محمد و آل محمد۔ اس نظریے سے اگر جو ایک جانور کا ضامن ہو سکتا ہے وہ تمہارا ضامن کیوں نہ ہوگا؟ پس آزاد۔ اس انداز سے اگر دیکھیے تو امام علیہ السلام کا جو انداز مقاومت ہمیں نظر آتا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر کس انداز سے، آیات کو پڑھتا جاؤں گا اور آپ کے سامنے اس انداز سے بیان کرتا رہوں گا، لیکن ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ان کا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت دکھائی۔ اس استقامت کا رب امام رضا سے اگر جوڑتے ہیں تو حضرت نے مامون کی دھمکیوں اور سیاسی دباؤ کے باوجود
توحید اور ولایت کے نظریے پر استقامت دکھائی اور کسی موقع پر بھی مصلحت کے نام پر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اس آیت کے اندر استقامت کو بیان فرماتے ہوئے کتنے پرآشوب دور میں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ اب بہت توجہ، اس شخص نے سوال کیا کیا، امام نے جواب کیا دیا، کہتا ہے مولا یہاں استقامت سے کیا مراد ہے؟ مامون غیر رشید کا دور ہے، جواسیس کا مجمع ہے، اور یہ شخص اٹھ کر پوچھ رہا ہے امام سے کہ مولا یہاں استقامت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ان کا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، تو کہا مولا یہاں ثابت قدمی سے مراد کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ جسے کہتے ہیں کہ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے نا، وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس کو فقط ایک اشارہ کرو وہ پوری بات سمجھ جاتا ہے۔ امام نے اشارہ کیا، فرمایا خدا کی قسم یہ وہی ہے جس پر تم ہو۔ کیا پوچھا تھا اس نے؟ مولا استقامت سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے جس پر تم ہو، یعنی کہ کیا؟ اب جملہ تو یہیں تک تھا، مجھے نیچے حاشیہ لگانا پڑ رہا ہے، یعنی اتنے پرآشوب دور میں تم ہمیں مولا کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، یہ وہ ولایت ہے، اس سے دور نہیں ہو، ہمیں مولا کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور پوچھ کیا رہے ہو؟ مولا یہاں استقامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن فہمی کا درس لینے کے لیے تم دائیں اور بائیں نہیں گئے ہو، اہل بیت کے دروازے پر آئے ہو، قرآن اہل بیت سے سیکھ رہے ہو، یعنی ایک ہاتھ سے قرآن تھاما ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اہل بیت کو تھاما ہوا ہے، ارے یہی تو استقامت ہے۔ درود بر محمد و آل محمد ثم استقاموا۔ امام علیہ السلام نے اس انداز سے اپنے چاہنے والے کو جواب دیا اور ایکنالج کیا کہ یس تم بالکل صحیح جگہ پر آ کر بالکل صحیح شخص سے سوال کر رہے ہو۔ والا اسی طریقے سے مقاومت کا دوسرا اصول یعنی ظالموں کی طرف جھکاؤ سے گریز، یہ بہت اہم ہے۔ نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظلم کو پسند کرنا ہے، نہ کسی ظالم کی حمایت کرنی ہے، یہ مقامات کا اصول ہے، قرآن کریم کا اصول۔ اب دیکھیں میں امام کی زندگی اور قرآن دونوں سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَفَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہا خبردار، اور نہ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو اہل جور ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، یعنی کہ تمہارا دل بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کے لیے سافٹ کارنر نہ رکھے جس نے ظلم کیا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ کہا ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے گی، نہ شناختی کارڈ چیک کریں گے، نہ سابقہ لاحقہ چیک کریں گے، لیکن بس یہ چیک کریں گے کہیں ظالم کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو گئے ہو، تو پھر انجام وہی ہوگا کہ آگ جو ہے وہ ہاں قرآن کی آیات یاد کر لو، جتنے بھی بڑے بڑے حافظ ہو جائیں گے پوری آیتیں یاد ہیں، یہود اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایسا سین شین صاد قاف حلق سے نکل رہا ہوگا، سب صحیح ہوگا، لیکن کھڑے ہوں گے ٹرمپ کے جوتے پالش کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے حافظ ہو کر ہو خدا نخواستہ جو قرآن کو حفظ تو کیا ہوا ہو لیکن عملاً دور ہو، تو اس کے لیے کہیں گے پھر انجام تو جہنمی ہوگا نا، اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد صبر اور اللہ کی معیت، یہ تیسرا نقطہ ہے، اس میں ہمیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اگر ملا کے پڑھوں تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت صابرین کیا چیز ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرو، you are supposed to do something and that something is صبر، یعنی صبر کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں صبر کا تصور کیا ہے؟ sit back and relax and do nothing, and you are doing nothing and expecting lots of ajr from Allah. Why?
کچھ کیا نہیں تم نے، تم بیٹھے ہو کچھ نہیں کر رہے، اور یہی کچھ نہیں کر کے اللہ سے کہو میں نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے اجر دے دے۔ جاؤ ذرا اپنے امپلائر سے کہنا کہ ایک مہینہ آ کر میں نے صرف چیک ان چیک آؤٹ کیا ہے، کام 1 ٹکے کا نہیں کیا، سیلری دے دو، پھر وہ دیکھو تمہیں کیا دیتا ہے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو نے تو کہا تھا یہ کرو مگر میں نے نہیں کیا، لیکن اجر مجھے بہت سارا چاہیے۔ جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ صبر کرو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کرنا کیا تھا؟ مشکل میں مشکل سے لڑتے ہوئے سفر کا جاری رکھنے کا نام صبر تھا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے مشکلات آئیں گی، حق کے راستہ جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا ہے، جنت جو ہے وہ it's not the bed of roses، میاں آرام سے جنت نہیں ملتی، یقیناً کچھ کرنا پڑتا ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں، مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس مشقت میں صبر کرنا، یعنی مشکل کتنی ہی بڑی ہو جائے تمہارے پیروں میں لرزہ نہیں آنا چاہیے، اس کو استقامت بھی کہتے ہیں۔ تو صبر مقاومت کا، اب امام رضا سے اگر اس کو جوڑتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مامون سر توڑ کوشش کر رہا، کیا کیا سازشیں اس نے نہیں کی، لیکن امام ہر سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کی مامونیت، آپ یزیدیت کو جانتے ہیں نا، میں مامونیت کہہ رہا کہ اس کے چہرے سے نقاب کو نوچ رہے ہیں، اپنے حق کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ امام کا صبر اور استقامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ درود بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزاں، حق اور باطل کا عدم ملاپ، یہ چوتھا نقطہ ہے مقاومت کا جو ہمیں امام کی زندگی میں نظر آ رہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے لیکن اس کے باوجود چھپا رہے ہو۔ تو اس پر قرآن کریم خاص اسٹریٹ آرڈرز دے رہا ہے، ڈائریکٹ آرڈر ہے، خبردار حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ امام رضا علیہ السلام کی باب میں اگر دیکھتے ہیں، امام علیہ السلام تذکر دے رہے ہیں اس حق کا کہ جو لوگ جانتے تھے، اور وہاں پر اپنے حق کو واضح کر رہے ہیں۔ نیشا پور کا مقام آپ کے سامنے ہے کہ گزر رہے تھے نیشا پور میں، 4000 کے قریب محدثین جمع ہو گئے اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ہمیں کوئی حدیث نقل کیجئے۔ اچھا، یہ بھی امام کی شخصیت کی برتری ہمیں نظر آتی ہے کہ 8ویں امام تک تو ائمہ کو یا ابن رسول اللہ کہا جا رہا، امام کی شخصیت ایسی ابھر کر یہاں سامنے آتی ہے کہ جائیے تاریخ میں دیکھیے، امام کے بعد جو ائمہ آ رہے ہیں انہیں ابن الرضا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ امام کی شخصیت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کیجئے، امام نے وہی سلسلہ حدیث الذہب بیان کی۔ سلسلہ حدیث الذہب کو ذہب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سونے کی وہ سلسلہ ہے، اس لیے کہ اس پوری حدیث میں کوئی بھی غیر معصوم راوی نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں۔ وہاں امام نے بیان فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امان پا گیا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام کی سواری آگے چلی گئی، سواری رکی، پردہ ہٹا، یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے پھر پلٹ کر سامنے آئے کہ امام کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ اس بہت توجہ دیکھیں، میں نے کیا کہا تھا ابتدا میں کہ کلام الامام امام الکلام۔ اب یہاں اس سے پہلے تک تو حدیث تھی جو بیان ہوئی کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، لیکن اب جو امام بیان فرما رہے ہیں وہ اس کی شرح کر رہے ہیں نا، لیکن اس کی بھی نکات دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ بشرطها وشروطها، کہ اس کی ایک شرط ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ بھائی ڈائریکٹ کہہ دینا کہ میں شرط ہوں، نہیں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، پروٹوکول پورا فالو ہوا ہے، ہائرارکی فالو ہوئی ہے آگا پوری۔ کہا اس کی ایک شرط ہے، کس کی شرط ہے؟ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ گے امان مل جائے گی، لیکن now there is a big لیکن here، کہ اس کی ایک شرط ہے، وہ بھی شرطها، لا الہ الا اللہ کی جو ایک شرط ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، اور اس محمد رسول اللہ کی جو ایک شرط ہے اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ 12 ہیں، اور میں
ان 12 شرائط میں سے 8ویں شرط ہوں درود بر محمد و آل محمد، شرطیہ و شروطیہ۔ تو قبول ولایت ائمہ اس مضبوط قلعے میں داخلے کی شرط قرار پاتا ہے اس اعتبار سے۔ تو مقاومت جسے ہم شعوری جد و جہد کہہ رہے ہیں، امام علیہ السلام نے نظریات کو بیان فرمایا، اسلام ناب محمدی کا احیا فرمایا، اس کو گویا نافذ فرمایا۔ اتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ امام کی زندگی کا اور خاص اس جہاد کا اثر یہ ہوا کہ امام کی زندگی کے بعد پھر کوئی بڑا فرقہ نہیں بنا شیعوں میں، ایسی رہبری فرمائی، ایسا جہاد کیا جسے علمی جہاد کہتے ہیں، یہ امام ہی کے مرہون منت رہا۔ بس عزیزم مختصر اور نتیجہ دو، نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یعنی کہ اس پورے میلاد اور اس پوری تقریر کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہوا کہ امام علیہ السلام نے اپنے مقاومتی محاذ پر جس چیز کو سامنے رکھا وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ علم امامت ہے۔ وہ علم کو سامنے رکھا اور اپنے ولی ہونے کا استحقاق بیان فرما رہے ہیں علم کی بنیاد پر۔ یعنی اگر کوئی رسول اللہ کا جانشین ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کے علم کا وارث ہے۔ اسی لیے جناب امیر آ کر کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اسی لیے 5ویں امام بھی کہہ رہے کہ ہم جاہل نہیں ہیں، یعنی کیا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں نہ معلوم ہو۔ اسی لیے جناب امیر کے لیے جو روایت بیان ہو رہی کہ علی مع القرآن والقرآن مع العلی، اور دوسری طرف سے قرآن کے لیے کہا جا رہا ہو من اراد علم الاولین والآخرین فلیصدر القرآن، کہ جو اول اور آخرین کا علم جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں وہ علم جو ڈسکور ہو چکا ہے ابھی ایکسپلور ہو رہا ہے، تم ایکسپلور کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اور وہ علم جو ابھی ڈسکور بھی نہیں ہوا ہے تم ڈسکور کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ تو گویا قرآن فقط مدرسے میں ثواب کے لیے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، وہ مدرسے میں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یونیورسٹی میں ضروری ہے۔ تم فزکس پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، تم کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، تم کسی بھی علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ اسی لیے چھٹے امام کے سامنے جو شاگرد آ رہے تھے وہ کوئی فقط اور فقط وہ قرآن سین شین صاد قاف اور فقط نحو اور صرف کو تھوڑی سمجھ رہے تھے، انہی میں بیٹھا ہوا کوئی جابر بن حیان بن رہا ہے، انہی میں بیٹھا ہوا کوئی ابن الحیثم بن رہا ہے، اسی کے اندر کوئی کیمیا کا ماسٹر بن گیا ہے، کوئی فزکس، کوئی علم مناظر، کوئی فلاں فلاں۔ یعنی کیا سمجھے، یعنی وہ مدرسہ فقط کوئی ایک فیکلٹی کے اندر کام نہیں کر رہا تھا، یہ تو سامنے والے کا ظرف تھا، جتنا ظرف لے کر آتا تھا میرا مولا اس کو اتنا دے دیا کرتا تھا۔ وہاں کتنا علم ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے آنے والے کتنا ظرف لے کر آتے تھے، جو جس انداز کا ظرف لے کر آیا میرے مولا نے اس کو اتنا عطا کر دیا۔ بس عزیزو دعا ہماری آج کے دن یہی ہے، آج میرے مولا کی ولادت کا دن ہے، یقیناً آج کے دن ہم اپنے ظرف کو لے کر آئے ہیں، مولا اس ظرف کو پہلے تو وسعت عنایت کر دیجیے، جتنا ظرف بلند ہوتا رہے گا گہرا ہوتا رہے گا علوم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ علم تو مولا کے پاس اتنا ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا طے ہے کہ میری ظرفیت جتنی بڑھتی رہے گی میرا مولا رضا اتنا علم تو مجھے دیتا ہی رہے گا۔ آج کے دن خاص دعا ہے مقاومتی محاذ پر جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہے، اے پروردگار ان کی مدد اور نصرت فرما، اے پروردگار امریکہ اسرائیل اور ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ڈونلڈ ٹرمپ مرعون کو ذلیل و رسوا فرما، اس کا انجام ہمیں اسی دنیا میں دکھا۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں،
متعالی فرما، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا یہ لوگ جو مجھے اس وقت سن رہے، جہاں جہاں تک یہ ذکر پہنچے، اے پروردگار ان سماعتوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے گزشتگان کو مرحوم و مغفور قرار دے اے پروردگار۔ یقیناً آج خوشی کا دن ہے، اور جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو یقیناً قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ اے پروردگار ہم گناہوں کی قید میں مبتلا ہیں، ہمیں اس سے آزادی نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں سے نفرت عنایت فرما دے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتا۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شعر رہ گیا، جاتے جاتے 4 اشعار جو ہے اس انداز سے آپ کی نظر بھی کر دیتا ہوں، لیکن بس 4 ہی پڑھوں گا۔ ایک ترنم میں پڑھی، اللہ اللہ، مطلب مجھ سے ترنم کا توجہ، لیکن بہرحال امام رضا کی محفل ہے، ہمارے جد کی محفل ہے، آج اس انداز سے بھی ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے اللہ۔ تو قرآن سے مماثلت دیکھیے اور اس انداز سے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم اللہ قدرت کے میزان میں ہے، ہم اللہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے، اور مولا رضا اور مہدی یہی معمولی ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ابھی جزدان میں ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم